برطانیہ کے یورپی یونین کے ساتھ 47 سال کا سفر ختم ہو گیا۔ علیحدگی کا عمل مکمل ہونے میں اب 11 ماہ لگیں گے۔ دسمبر تک برطانیہ میں یورپی یونین کے قوانین لاگو رہیں گے۔ شہریوں کے بغیر ویزا آنے جانے پر بھی پابندی نہیں ہوگی۔ شہری بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں جو بریگزٹ کے حامی ہیں۔ بات کریں گے بیورو چیف لندن ہم نیوز اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر کاظمی، انتہائی تاریخی لمحہ اور انتہائی تاریخی مناظر آپ کے سامنے، بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جو لوگ بریگزٹ کے حامی ہیں ان کے لیے بھی یہ تاریخی لمحہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یورپی یونین سے کسی ملک نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آج تک پہلے تاریخ میں نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو، کچھ تجزیہ کاروں کو، سیاستدانوں کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یورپ کا کیا ہوگا۔ اس وقت یقیناً یورپی یونین کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اگر برطانیہ یورپ سے نکل کے ایک فعال اپنا کردار ادا کرتا ہے، یورپ سے نکل کے بھی اس کی اکانومی ٹھیک رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو دوسری علیحدگی پسند تحریکیں ہیں یورپ سے نکلنے کے لیے دوسرے ممالک میں، وہ بھی زور پکڑ سکتی ہیں۔ جہاں تک برطانیہ کا ذکر ہے، آج جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں، پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے مخالفت میں بھی باہر نکلے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ نے یورپی یونین کو خیر بات کہہ کے اپنے لیے بہت سارے مسائل کو اکٹھا کرنے کے مترادف اقدام کیا ہے۔ آنے والے وقت میں اگلے ایک سال کے دوران جب نیگوشیشنز ہوں گی، مختلف قوانین، ریگولیشنز کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا برطانیہ کے لیے۔ ہر جو یہاں پہ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس ہے، بزنس ہے، ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا۔ جی اطہر کاظمی، یہ فرمائیے گا میرے لیے، ناظرین کے سمجھانے کے لیے، ٹیکنیکلی اگر تو یورپی یونین میں شامل ہونا ہوتا اور اس پر خوشی ہوتی تو سمجھ میں آتی، لیکن یہ جو عوام سڑکوں پر ہے اور وہ بھی یورپی یونین سے الگ ہونے پر، اس سے برطانیہ کو اور برطانوی عوام کو کیا کیا فوائد ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں جو یہ سارا ریفرینڈم تھا بریگزٹ کا، یہ بڑا ڈیوائسو قسم کا تھا۔ اس میں برطانوی عوام بالکل تقسیم ہے۔ 52% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا یورپی یونین سے نکلنے کے، اور 48% نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ وہی سچویشن ابھی ہے۔ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں سے میجورٹی لوگ ان لوگوں کی ہے جو یہ چاہتے تھے کہ برطانیہ یورپی یونین سے نکلے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب سے بہت سارے چھوٹے ممالک جس طرح پولینڈ، ایسٹرن یورپین جو ممالک، جب انہوں نے یورپین یونین کو جوائن کیا تو بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ برطانیہ شفٹ ہوئے، جس کا یہاں پہ نوکریوں پہ امپیکٹ ہوا، عام لوگوں پہ امپیکٹ ہوا، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، جس کی وجہ سے خصوصاً جو غریب ایریاز ہیں برطانیہ کے، جو ورکنگ کلاسز ہیں، انہوں نے بریگزٹ کے حق میں ووٹ دیا۔ اگر آپ جائیں آسودہ علاقوں میں، زیادہ پڑھے لکھے علاقوں میں، انہوں نے بریگزٹ کی مخالفت میں ووٹ دیا، کیونکہ یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے، خصوصاً پڑھا لکھا نوجوان طبقہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ یورپی یونین کے 27 ممالک سے علیحدہ ہو جائیں گے تو ہمارے آنے والے فیوچر میں ہماری روزگار کے لیے، ہمارے بزنس کے لیے، ہمارے ٹریول کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں گی۔ تو اسی وجہ سے آج کچھ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں نکلے ہیں، لیکن ڈیوائیڈ ابھی بھی اسی طرح ہے۔ برطانیہ اس وقت بھی تقسیم ہے۔ جی، اور اطہر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یورپی نژاد جو برطانوی شہری ہیں یا پھر وہ شہری کے جو یورپی امیگرینٹس ہیں اور برطانیہ میں رہ رہے ہیں، وہ کس طرح سے اس ڈیل کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آج ہی میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، ان کا تعلق اٹلی سے ہے، جو سن 1975 سے برطانیہ میں رہ رہی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی نیشنلٹی چینج نہیں کی، وہ اٹالین پاسپورٹ پہ ہی گھومتی پھرتی ہیں، پر رہ رہی وہ برطانیہ میں ہیں۔ اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پچھلی دفعہ جب وہ آئیں تو ان کو بتایا گیا کہ اب یا تو وہ اپنی نیشنلٹی چینج کریں، برطانیہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں، یا پھر ویزے کے لیے ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح بہت سارے یورپی جو شہری ہیں جو اس وقت برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کو پریشانی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد ہو سکتا ہے کچھ ایسے قوانین آ جائیں کہ ان کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ بزنسز ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں، تو یقیناً وہ ان کے لیے وہ تھوڑے سے فکر مند بھی ہیں۔ اور حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو برطانوی نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشنز ہیں یورپین سٹیزنز کی طرف سے، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
سو مچ سو کہ جو برطانوی حکومت ہے انہوں نے اس کے لیے ایک علیحدہ ٹریک نکالا ہے، ایک علیحدہ چینل نکالا ہے صرف یورپی یونین کے باشندوں کے لیے، جس کے تھرو وہ برطانوی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے اور کیا اس میں سختیاں ہوں گی؟ جی، اس میں کچھ کرائٹیریا ہے جو ان کو میٹ کرنا پڑے گا۔ آج ہی یہاں پہ ایک روزنامہ میں خبر چھپی کہ ایک بہت مشہور یہاں پہ بزنس مین ہے جن کی کافی بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے، ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، ان کو نیشنلٹی نہیں دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ اپلائی کریں۔ تو یقیناً اس میں پیچیدگیاں ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن ابھی امید یہی ہے کہ جو اگلا ایک سال ہے دسمبر 2020 تک کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے گا، لیکن اس میں یقیناً مشکلات ضرور ہوں گی۔ اور کیا اطہر کاظمی ان تمام اقدامات سے جو غیر یورپی ممالک ہیں بالخصوص پاکستانیوں کے لیے کیا مواقع، روزگار کے مواقع، جاب کرنے کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بڑھیں گی؟ جی یقیناً، دیکھیں جب یہاں پہ یورپی یونین سے برطانیہ نکلے گا، جو فری موومنٹ ہے لوگوں کی، جو یورپ سے لوگ آ کے یہاں پہ کام کرتے تھے، اس میں کمی آئے گی۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے حالیہ دنوں میں کچھ نئی ویزا پالیسیز نکالی ہیں، ایون جو اسٹوڈنٹ ویزاز جو پہلے پاکستانیوں کو اور دیگر جو کامن ویلتھ کے سٹیزنز تھے ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا، اب وہ آسانی سے اس کا اجرا شروع ہو گیا۔ یقیناً جب یہاں پہ لیبر کی ضرورت پڑے گی مختلف فیلڈز میں، تو وہاں اس کا گیپ فل کرنے کے لیے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لوگوں کو زیادہ مواقع ملیں گے۔ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر مجموعی طور پر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح بریگزٹ یہ ہوا، یقیناً جو رائٹ ونگ کی سیاست ہے اس کو فروغ ملا ہے برطانیہ میں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جو الیکشنز بھی ہوئے اس میں بھی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں انہوں نے بہتر کارکردگی کی، بائیں بازو کی جماعت جو لیبر پارٹی ہے وہ ہار کی الیکشن، اور اسی طرح جب برطانیہ نکلے گا، بریگزٹ مکمل ہو جائے گا، برطانیہ یورپی یونین کو خیر بات کہہ دے گا اس سال کی نیگوشیشنز کے بعد، تو اور زیادہ یہاں پہ جو رائٹ کی پولیٹکس ہے جس کو آپ کہتے ہیں دائیں بازو کی سیاست، نیشنلسٹ سیاست، اس میں اضافہ ہوگا۔ جب بریگزٹ کے حوالے سے ریفرینڈم ہوا تھا 2016 میں، اس کے فوراً بعد برطانیہ میں جو ریسسٹ واقعات تھے، نسل پرستی پہ مبنی واقعات تھے، ان میں اضافہ ہوا تھا۔ تو یقیناً یہ جو بریگزٹ کا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ برطانیہ کی ایک نئی اپرچونٹی ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ ہے برطانیہ کا جو اس وقت پریشان ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نسل پرستوں کو اور جو نیشنلسٹ ہیں، جو فارنرز کے خلاف ہیں، باہر تارکین وطن کے خلاف ہیں، ان سب لوگوں کو حوصلہ ملا ہے اور ان کی آواز مزید مضبوط ہوگی برطانوی معاشرے میں۔ اطہر کاظمی یہ بتائیے گا، خبریں آ رہی ہیں کہ بورس جانسن جلد ہی اعلان کرنے جا رہے ہیں اپنی تقریر میں وہ بہت ساری خوشخبریوں کے ساتھ برطانوی عوام کے لیے آئیں گے، وہ خوشخبریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بورس جانسن صاحب نے تو جس وقت یہ بریگزٹ کے حوالے سے ریفرینڈم ہو رہا تھا 2016 میں، اس سے پہلے جو انہوں نے کمپین چلائی اس میں بھی انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ ہر ہفتے پتہ نہیں کتنے 100 ملین پاؤنڈ ہمیں بچے گا، NHS میں وہ پیسہ ہم لگائیں گے، برطانوی عوام پہ خرچ کریں گے۔ تو سیاست، وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ یقیناً اس سارے معاملے کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آج اگر آپ بزنس لیڈرز سے بات کریں، آج آپ NHS کے ورکرز سے بات کریں، آج آپ عام برطانوی لوگوں سے بات کریں، تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ بہت زیادہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں انسرٹنٹی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو برطانیہ ہے یا جو بیس ہے، بہت بڑا ملک ہے یہ یورپی یونین کا، اور جب ہم نے پہلے پاکستان کی بات کی، اس وقت برطانیہ میں بہت سارے ایسے بزنس ہیں، پاکستانی بزنس، جو چیزیں یہاں پہ منگواتے ہیں برطانیہ میں اور یہاں سے پھر یورپ میں سپلائی کرتے ہیں، کیونکہ برطانیہ یورپین یونین کا حصہ ہے۔ اسی طرح دنیا بھر سے چیزیں برطانیہ میں آتی ہیں اور یہاں سے آگے یورپی یونین میں جاتی ہیں، اور اس میں بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، بہت سارے بزنسز اس سے وابستہ ہیں، بہت ساری جابز اس سے وابستہ ہیں۔ اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو سکا کہ جس بغیر ٹیرفز کے، بغیر ٹیکسز کے برطانیہ یہاں سے یورپی یونین کو چیزیں بیچ سکے، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا برطانیہ کا۔ ابھی سے بزنسز نے یہاں سے موو کرنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف ممالک ایون آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں بزنس کریں، جس میں ایسٹونیا ہے، جس میں سدرن آئرلینڈ ہے۔ وہ بزنسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنسز لندن سے نکالیں اور یہاں پہ آئیں۔ جی
لیکن اطہر کاظمی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر موجود ہیں چاہے کاروبار کے غرض سے یا ٹریڈ وہاں پر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، ان کو اپنے پورے سٹرکچر کو جو بزنس سٹرکچر جو بزنس پلان ہے ان کو ریفریز اور ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، اور پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ جی یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پاکستان سے بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ میری کل ہی ملاقات ہوئی ایک انڈسٹریلسٹ نے، پاکستان کے ٹیکسٹائل سے وہ وابستہ ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس لیا ہوا ہے، وہ پاکستان سے اپنے انڈسٹری سے منگواتے ہیں ٹیکسٹائل کی چیزیں، اور یہاں سے پھر وہ پوری یورپی یونین میں سپلائی کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ برطانیہ سے یورپی یونین میں چیزیں بھیجنے کے لیے آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے، تو پھر ان کو کسی اور ملک میں اپنا آپریشن شفٹ کرنا پڑے گا۔ یقیناً ان کے لیے ویزے کے مسائل بھی ہیں، ان کے لیے سٹاف کے مسائل بھی ہوں گے، اس میں کاسٹ کے مسائل بھی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے بزنسز ہیں جن کو مسائل ہیں۔ اس میں فائنینشیل انڈسٹری میں بھی، بینکنگ انڈسٹری میں بھی ایسے بزنسز ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی جو جوائنٹ سپر مارکیٹس ہیں ان سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی رہی ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہیے، نہیں تو ہم برطانیہ سے اپنے آفیسز کو شفٹ کر لیں گے۔ تو اگلا جو ایک سال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ اس ایک سال کے دوران ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ یورپی یونین سے کیسی ہوگی۔ اگر کوئی اچھی ریلیشن شپ کے بارے میں ہم معاہدہ نہ کر سکے، کوئی ایسا معاہدہ نہ آ سکا جو برطانیہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور یورپی یونین کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اور برطانوی اکانومی جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جی اطہر کاظمی یہ بتائیے گا، جس طرح جذباتی اور آبدیدہ ہوئے شفق محمود صاحب، 48% آف دا پاپولیشن کی یہی تاثرات ہیں، جو خوش ہیں، جو 52% خوش ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ لیا بریکزٹ کے حق میں، انہوں نے ووٹ دیا، ان کے لیے تو فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز وہ خوش ہوں گے اور رہیں گے، ظاہر ہے کوئی پازیٹیوٹی یا کوئی امیدیں ہوں گی ان کی۔ لیکن جو خوش نہیں ہیں انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہوا ہے؟ جی یقیناً جس طرح ابھی ممبر یورپی پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جن لوگوں نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا تھا، اور وہ اب یہ لمحہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ یہ چیز اب بالکل واضح ہے کہ آج برطانیہ نے یورپی یونین کو خیر بات کہہ دیا۔ لیکن جو ہی یہ الیکشن ہوا تھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو الیکشن کے فوراً بعد ہی جب ریفرینڈم ہوا 2016 کا، بریکزٹ کا ریفرینڈم ہوا، اس کے فوراً بعد ہی یہاں پہ کیمپین چلنی شروع ہوگی، اور اس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے سائن کیا کہ دوبارہ ریفرینڈم کروایا جائے۔ تو بہت سارے اس میں ووٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس وقت بریکزٹ کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن بعد میں وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ بریکزٹ ہو جائے گا، کیونکہ بریکزٹ بالکل سرپرائز کے طور پہ آیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے بریکزٹ کے اندر اپنا ووٹ ایز اے احتجاجی ووٹ بھی استعمال کیا تھا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو یورپ سے جب وہاں مائگریشن ہوئی، وہاں پہ ہیلتھ پہ، اسکولوں پہ اور دیگر جو ضروری سروسز تھے ان پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا۔ تو وہاں کے جو عوام ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بریکزٹ کے لیے اس لیے ووٹ دیا تھا اس وقت تاکہ ہم پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ کہ آپ اس مائگریشن کو کنٹرول کریں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بریکزٹ ہو جائے گا اور ہمیں یورپی یونین کو خیر بات کہنا پڑ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ایک ایسا بھی طبقہ ہے اس ملک میں جو بہت زیادہ خوش ہے، اور اس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ اگر آپ ریشو دیکھیں، عمر رسیدہ لوگوں کی ریشو یہ زیادہ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بریکزٹ کے لیے ووٹ دیا، اور یہی گلہ ہے جو نوجوان نسل کر رہی ہے کہ وہ لوگ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں جنہوں نے آج سے 5 سال 10 سال 15 سال بعد ہونا ہی نہیں۔ تو آج سے 5 سال 10 سال بعد جب ہمارے روزگار کمانے کی باری آئے گی، یہ لوگ تو اس دنیا سے چلے جا چکے ہوں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے لیے کیا مشکلات ہوں گی، وہ چیز ابھی بالکل واضح نہیں ہے۔ جی اطہر کاظمی صاحب بیورو چیف لندن ہمارے ساتھ موجود تھے۔